السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے ہم گھر پہ پودینے کو کیسے گرو کر سکتے ہیں، منٹ کو گھر پہ ایزیلی کیسے اگا سکتے ہیں۔ اور یہ اگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں بالکل ایزی ہے اور ہر کسی کو یہ کام کرنا بھی چاہیے جو ہماری کچن کی نیڈز ہے اس کو بھی پورا کرے، اور ایز اے ہابی بھی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا پیشن ہے پلانٹنگ، گارڈننگ، تو وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ چلیں ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیپس ہیں اس کو ایزیلی گھر میں گرو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم منٹ لیں گے جو بازار میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، اس طرح کا وہ منٹ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہمیں چاہیے ہوگی اس طرح کی پلاسٹک بوٹل، ٹھیک ہے، اور اس کے اسٹیکر کو ہم ریموو کر دیں گے کٹر سے۔ اور ریموو کرنے کے بعد ہم اسی کٹر سے ہی اس کو ایک کٹ لگائیں گے سینٹر میں سے، یہ دیکھیں یہ اس جگہ سے۔ ایک بڑا سا کٹ لگا کے ہم اس کو سیزر سے کاٹ دیں گے، کینچی سے کاٹ دیں گے، کینچی سے جو ہمارے پاس گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے وہی کینچی میں یوز کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، 2 پیسز میں یہ ڈیوائیڈ ہو گیا اور ایک پیس اور کاٹ لیں گے ہم۔ اچھا، بوتل کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک کام اور بھی کرنا ہے، اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دینے ہیں۔ یہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ کٹس لگانے کے بعد ہم نے اس کو ایسے فولڈ کر دینا اندر کی طرف، یہ دیکھیں اسی سے کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے، ایسے ہی ایک چھوڑ کے ایک کرتے رہنا ہے، ہلکا سا فولڈ کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے فولڈ ہو چکا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ جو پودینہ ہے اس کو کاٹ لینا ہے، اور اس کو سب کو سیپریٹلی الگ الگ رکھ دینا ہے۔ اب جو ہم نے کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے۔ کٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کو اس جگہ سے کاٹنا ہے کہ یہ پورا پتا جو ہے وہ ریموو نہ ہو، اس کی یہ جو چھوٹی سی اس کے بڈز ہیں یہ رہ جائیں، کیونکہ جب یہ دوبارہ گرو کرے گا تو یہ یہیں سے ہی گرو کرے گا۔ یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ چیز، آپ نے اسی طرح اسے رہنے دینا ہے۔ سارے کو ہم ایسے کٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ جو اوپر کے جو 2-4 پتے رہ گئے ہیں اس کو ہم نے ایسے ہی رہنے دینا، کیونکہ جو یہ اپنا فوٹو سینتھسس کا جو عمل ہوتا ہے، جو اپنی خوراک یہ خود ہی تیار کرتا ہے تو وہ انہی سے ہی کرے گا، تو اس کو آپ نے رہنے دینا۔ ایسے ہی آپ نے جتنا بھی آپ کے پاس بانچ ہے وہ آپ نے سارا ہی کٹ کر لینا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ساری کٹنگز کٹ کر لی ہیں، یہ دیکھیں، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کٹنگ ساری ہیلدی ہوں، کہیں سے گلی ہوئی، سڑی ہوئی، یا نیچے سے یا اوپر سے کہیں سے بھی ہو، آپ نے وہ ایسا کٹ کر لینا تاکہ ہماری گروتھ اچھے سے ہو سکے منٹ کی۔
اس طرح سے آپ نے ساری کٹی کر لینی ہے۔ اس طرح دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح ہم نے ایک بنچ بنا لینا ہے، اور بنچ بنانے کے بعد ہم اسے ہلکا سا دھاگے سے باندھ دیں گے تاکہ یہ جو اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اور یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ ٹائٹلی نہیں باندھنا، بالکل ہلکا سا باندھنا ہے۔ اس کے بعد ہم بوتل لیں گے، اور یہ پانی آپ نے ہر 2 سے 3 دن بعد چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ان کو اچھی گروتھ مل سکے، اور ہم اس کو پھر گملے میں یا کسی مٹی والی جگہ پہ شفٹ کر سکیں۔ اب یہ جو پودا ہے، یہ جو بنچ ہم نے بنایا ہے، یہ اس کے ادھر سے اس کی روٹس نکلیں گی، ادھر سے اس کی روٹس نکلیں گی۔ اس کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم اس کو چاہیے۔ 1 ہفتے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی روٹس نکل آئیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گملے میں یا کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیں گے، پھر یہ بہت اچھے سے گرو کرنا شروع ہو جائے گا۔ خیال رکھنا ہے کہ جو بنچز ساری ہوں وہ ہیلدی ہوں، کوئی بھی گلی ہوئی سڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے شیڈی ایریا میں ہی رکھنا ہے، دھوپ والی جگہ پہ نہیں رکھنا۔ دھوپ میں یہ بہت جلدی جل جائیں گے اور گروتھ نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ اسے ہم نے شیڈی ایریا میں ہی رکھنا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد اس کے نیچے سے روٹس نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہی روٹس نکلیں گی ہم اس کو گملے میں شفٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد فردر جو آگے ویڈیو دوسرا پارٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گروتھ کیسے ہو رہی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو جتنا چاہیں گرو کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پہ ہم کوکنگ ریسیپیز ساتھ ساتھ بیوٹی ٹپس اور پلانٹنگ کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔